بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی دلی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکوں، یہودیوں اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے مثبت جوابات بھی دیے اور مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے۔ تحویل قبلہ کے علاوہ دوسرے پارے میں معاشی، معاشرتی، تجارتی اور ازدواجی زندگی سے تعلق رکھنے والے متعدد احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، درج ذیل چیزیں کھانا حرام ہے۔ مردار کا گوشت، بہتا ہوا خون، لحم خنزیر اور غیر اللہ کے نامزد کیا گیا جانور۔ نمبر 3، تحویل قبلہ کی بحث میں الجھنے والوں کو بتایا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، اصل نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں، البتہ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 5، قتل کی صورت میں قاتل سے قصاص لیا جائے گا، البتہ اگر اس کے ورثہ معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ بھی جائز بلکہ اولی ہے۔ نمبر 6، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا غصب یا رشوت یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ نمبر 7، دینی اور دنیاوی معاملات میں قمری تاریخوں کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 8، مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ ظاہر ہے جہاد میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی داؤ پر لگانا پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں دین اور دنیا کی خیر اور عزت و سرفرازی رکھی ہے۔ نمبر 9، حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکوں نے حج میں بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کرے۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آبا کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ نمبر 10، انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 11، جو شخص مرتد ہو جائے اس کے سارے عمل باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 12، شراب اور جوئے میں اگرچہ ظاہری منافع ہے لیکن ان میں جو نقصانات ہیں
وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ ان سے بچ کر رہے۔ نمبر 13، مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں، البتہ اہل کتاب عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ نمبر 14، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع جائز نہیں۔ نمبر 15، اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہ جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ شوہر پر لازم ہوگا۔ نمبر 16، دوسرے پارے میں طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل جتنی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے پارے میں بیان نہیں کی گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔